Who is the Lover? Who is Ar-Rahman? دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے m.m فہیم چینل کے ساتھ میں ہوں محمد فہیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میرا اور میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کتنی ہی بڑے کیوں نہ مسائل ہو، کتنا ہی بڑا قرض کیوں نہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس کا حل کے لیے ہم آپ کو ایک ہی وظیفہ بتائیں گے اور انشاءاللہ یہ آزمودہ عمل ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ آ پڑا ہو آپ کو تو درود کی نظر کروں گا، جو کہ بہت بڑی بڑی کتابوں میں اور درود فضیلت کی کتابوں میں موجود ہے۔ دو دوست تھے، ایک دوست کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، اس نے وہ رقم لے لی جو کہ 3000 درہم تھی رقم۔ وقت گزرتا گیا، جو تاریخ دینے کا وعدہ آیا تھا اس تاریخ کو دوست آیا، اس نے کہا کہ آپ نے میرا قرض نہیں اٹھایا۔ تو اس قرض دار نے یہ کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو چکا ہے، میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو دوست نے اس کو ایک اور تاریخ دے دی۔ جب وہ تاریخ آئی تو اس تاریخ کو بھی وہ پیسے نہ دے سکا، وہی بیان کہ میں پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ یہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ جب کورٹ میں پہنچا تو جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے رقم دینی ہے؟ تو مرکوز نے کہا جی ہمیں دینی ہے۔ تو جج نے کہا، جج یا قاضی نے پوچھا اس سے اس عدالت میں تب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے بیان دیا کہ جناب میرا سارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کو دے سکوں۔ چنانچہ جج نے اس کو 30 دن کا ٹائم دیا اور کہا کہ اگر آپ 30 دن میں رقم دے دیں گے تو آپ آزاد ہیں، اگر 30 دن میں آپ یہ رقم ادا نہ کر سکے تو آپ کو قید کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے ایک حدیث پاس پڑھی ہوئی تھی جس میں نبی کریم آقا دو جہان نے فرمایا ہوا ہے، جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کہ درود پاک پڑھنا تمام پریشانیوں والوں کو لے جاتا ہے۔ اس شخص نے سوچا اب میرے پاس تو کچھ ہے نہیں تو میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح شام اس نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left۔ 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے کے لیے۔ 28ویں رات آ گئی، اس کو خواب سے ایک غیبی آواز آئی، پریشان نہ ہو تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ صبح اٹھا وہ، جب صبح اٹھا تو پڑھنا شروع کیا، اس نے سوچا کہ آواز سے تو کام نہیں بنے گا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، آنکھیں تو بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب الاولاق خاتم النبیین آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ پیارے آقا حضرت وسلم فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ عاشق رسول صبح اٹھا حشاش بشاش، لیکن پھر سوچا اس نے کہ میں جاؤں گا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس تو مجھ سے پوچھے گا کہ ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے، تو میں اس کو کیا پروف دوں گا۔ اب پھر 29واں دن گزر گیا، 30th رات ہے، اگلے دن عدالت پیش ہونا ہے۔ جب سویا تو خواب میں پھر آقا دو جہاں خاتم النبیین صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ تو اس مقروض نے کہا، اس عاشق رسول نے کہا کہ حضور میں چلا تو جاؤں لیکن میں اس کو کیا ایویڈنس دوں، اس کو کیا کہوں کہ میرے پاس کیا پروف ہے تو میرا قرض ادا کر دے۔ علی بن عیسیٰ وزیر سے کہنا
کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہو اور تب تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک 5000 درود پورا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ صبح اٹھا عاشق رسول شاش پشاش، اب عدالت بھی جانا ہے اس نے۔ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پیش ہوا۔ اس نے کہا حضور میرا اس طرح قرض ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اس نے کہا کوئی ایویڈنس، کوئی پروف کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی بالکل میں ایویڈنس ساتھ لے کر آیا ہوں۔ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں، تب تک کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کا رب جانتا ہے۔ کیا عالم تھا! عاشق رسول اٹھ کے جھوم اٹھا، کیا لہر ہوگی۔ اس نے اندر گیا، 3000 اس کو دینار دیے اور کہا آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر واجب ہے، یہ آپ کا قرض ہے جو آپ ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا یہ 3000 دینار اور لیجیے، یہ اس خوشخبری کے لیے ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ بہت خوش ہوں کہ آج میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو 3000 اور دینار دیے اور کہا یہ 3000 دینار آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہے، ان کے لیے کچھ لے لیجیے گا، ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ کہا کہ آئندہ کے بعد مجھے آپ اپنا بھائی سمجھیے گا، کبھی کوئی پریشانی ہو، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو، بلا ہچکچاہٹ آئیے گا اور مجھ سے لے جائیے گا۔ اب عاشق رسول وہاں سے نکلا اور عدالت کے لیے روانہ ہوا۔ ایوری باڈی ایکسپٹ دیئر آئے گا اور یہ کہے گا میرے پاس جناب پیسے تو ہے نہیں۔ عدالت میں پیش ہوا، قاضی نے پوچھا تو اس نے 3000 دینار اس کو دے دیے۔ اب سب حیران تھے کہ اس کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں، تو اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو اس پر اس آدمی نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سننے کے بعد قاضی بھی عاشق رسول تھا، وہاں سے اٹھا، اپنے چیمبر میں گیا۔ اس میں جاننے کے بعد اس نے واپسی آیا اور 3000 دینار اس مخلوص کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر لے جائے گا؟ تمہارا قرض میں ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس ٹائم کیسے عاشق رسول تھے۔ یہ سارا واقعہ کھڑا وہ قرض دینے والا بھی سن رہا تھا، اس کا دوست۔ اس نے کہا جناب رکیے رکیے، کیا سارا ثواب آپ ہی لے جائیں گے؟ بلائیے قلم بند کو اور لکھیے میں اپنا سارا قرضہ اس کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس قرضدار نے، اس عاشق رسول نے قاضی صاحب سے کہا کہ جناب اب پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس 3000 کی یہ آپ رکھ لیجئے، قرض تو میرا ویسے ہی معاف ہو گیا۔ تو اس قاضی نے، اس جج نے یہ کہا جو پیسے حضور آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نکل آئے تو میں واپس نہیں لے سکتا، یہ اب تمہارے ہیں، تم اس کے حقدار ہو اور لے جاؤ۔ ایک ایسا مقروض جو ایک دن پہلے 3000 درہم کا مقروض تھا، وہ عاشق رسول ایک دن کے بعد 12000 دینار درہم کا مالک بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ آج کے دور میں ہم ہر کوئی وظیفوں کے بارے میں علم لیتا ہے، کسی نہ کسی مسئلے پر کوئی نہ کوئی وظیفے کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، تو ان سے صرف یہی کہوں گا کہ سب سے اہم وظیفہ، الخاص و مجرب وظیفہ درود ہے۔ جب بھی
کوئی بھی پریشانی آ جائے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی پریشانی ہو، کتنا ہی بڑا قرضہ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، تو کثرت سے آقا دو جہاں پر آپ درود پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تفیل ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، جو بھائی قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ختم کریں۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔